اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَوْ أَنَّنَا اور اگر بے شک ہم نزلنا اتارے ہم الیہم الملائکۃ ان کی طرف ملائکہ کو وکلمہم الموتیٰ اور کلام کریں ان سے مردے وحشرنا علیہم اور جمع کریں ہم ان کے اوپر کل شیء ہر چیز قبلاً آمنے سامنے ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہوں گے وہ لیؤمنوا تک ایمان لائیں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ انعاد بیان کیا جا رہا ہے ضد ان لوگوں کی کہ اگر ملائکہ بھی ہم اتار دینا ان کی طرف، مردے بھی ان کے ساتھ کلام کرنے لگ جائیں، اگرچہ مردے کرتے نہیں ہیں، مردے کلام کرنے لگ جائے، جمع کر دیں ہم ان کے سامنے ہر چیز کو، جو بھی چیز غائب ہے ان سے سب کو حاضر کر دیں ان کے سامنے، تب بھی یہ قرآن پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اتنے ضدی ہیں یہ لوگ۔ کلام کریں مردے، یعنی کلام کریں تو تب لے آئیں گے، لیکن اگر مردے کلام بھی کر لیں تب بھی نہیں لیں گے، یعنی مردے کلام پہلے کرتے نہیں ہیں، اگر مردے ان سے کلام کریں بھی صحیح تب بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ جو بیچارہ مر جائے وہ مردہ ہی ہے، وہ نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے نہ کلام سن سکتا ہے۔ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ چاہے تو ان کی تقدیر بدل دے اور وہ بات مان لے، یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی انتہا آ چکی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن اکثر وہ یجہلون جہل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے عدواً دشمن، شیاطین الانس والجن، شیطانوں سے اور انسانوں سے، ہر نبی کے لیے دشمن رہے، شیطانوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ والجن یوحی بعضهم الی بعض، اور جن وسوسے ڈالتے ہیں بعضهم بعض ان کا الی بعض بعض کی طرف، زخرف القول ملمہ سازی باتیں، غرورا اور دھوکے کی باتیں۔ والجن یوحی، ہر نبی کے لیے دشمن ہے شیطانوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ جن جو ہے یہ سکھاتا ہے بعض ان کا بعض کو، جن ایک دوسرے کو سکھلاتے رہتے ہیں، شیاطین مشرکین کو سکھلاتے ہیں، جن یوں ہی وہی کرتا یعنی وسوسہ ڈالتا ہے، بعضهم شیطانوں کا بعض الی بعض کی طرف، مشرکین کی طرف، یعنی شیطان جنوں میں سے یہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں مشرک شیطانوں کی طرف، شیطان جنوں میں سے یہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں مشرک شیطانوں کی طرف، مشرک جو شیطان ہے ان کی طرف یہ جن شیطان ایک دوسرے کو سبق دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سبق لیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سبق دیتے رہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ زخرف القول، ملمہ سازی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں، اوپر سے تو نام ہوگا محبت رسول کا، نام ہوگا عشق رسول کا،
لیکن ایک دوسرے کو سکھاتے شرک ہوں گے، ایک دوسرے کو بدعات سکھاتے ہوں گے، ایک دوسرے کو سکھاتے شرک اور کفر، لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہوں گے۔ یہ شیطان بعض کی طرف یہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے ملمہ سازی باتیں سکھانا، غرورہ دھوکہ دینا، یہ ان کا کام ہے۔ تو یہ جو بسا اوقات کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، جیسے آج کل شیطان بیٹھے ہیں کتابیں کھول کے حساب کرتے ہیں، کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں چوری ہو گئی ہے جی بادشاہ، چور بتا رہے ہیں، کتاب سے حساب کرتا ہے اور لوگوں کے دارے بھرتا ہے، دیرے کے اندر معصوم بچے کو بٹھا کے اس کو کہتے ذرا دیکھ رہا چور نظر آئے گا، یا ناخن کے اوپر سیاہی لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں چور کو، یا تلی ہاتھ کی دیکھتے ہیں، وہاں سے معلوم کرتے ہیں چور نظر آ جاتے۔ یہ سب شیطان جتنے بیٹھے ہیں غیب کے دعوے کرنے والے، تو یہ بسا اوقات کوئی بات کرتے ہیں، جب آنے والا ان کے پاس آئے تو پھر ان کو بتانے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ کا فلاں نام ہے، آپ کی یہ چیز گم ہو گئی ہے۔ وہ بندہ بڑا پکا ہو جاتا ہے، واقعی یار یہ ولی اللہ ہے، واقعی ولی اللہ ہے۔ جب ان کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ فلاں مقام سے آیا ہے، فلاں نام ہے، فلاں چیز گم ہو گئی ہے، یہ واقعی ولی اللہ ہے، واقعی مان گئے یار ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے۔ حالانکہ اس شیطان کے پاس شیطانوں والا علم ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے یہ جو جانے والا وہاں جا رہا ہے، پہلے تو یہ دیکھے کہ جانے والا صحیح ہے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نجومی کے پاس جائے، اپنی تلی دکھائے اور کہے کہ بتا میری قسمت کی لکیریں کیسی ہیں، تو یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ یہ جانے والا بھی اسلام سے خارج، یہ بھی قرار کافر ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ وہ حیران رہتا ہے کہ واقعی یار اتنا یہ بندہ پہنچا ہوا ہے کہ اس کو میرے آنے کا بھی علم ہو گیا، یقین ہو گیا۔ اصل یہ بات اور ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے جو بندہ آنے والا ہوتا ہے اس کا جو جن ہوتا ہے شیطان، وہ جو آگے شیطان بیٹھا ہے، یہ ناخن کے نظر مار کے بتانے والا یا کتابیں پھول کے حساب کر کے بتانے والا، اس کا جو شیطان ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ وہ اس کو بتاتا ہے کیسے لے آیا تو اس کو، وہ کہتا ہے یہ اس لیے آیا کہ فلاں چیز اس کی مرغی گم ہو گئی ہے، یا اونٹ گم ہو گیا ہے، یا پیسے گم ہو گئے، یا چوری ہو گئی ہے، یہ اس لیے لے آئے، فلاں مقام سے آئے ہیں، فلاں اس کا نام ہے۔ وہ اس جو کتاب دیکھ اس کے شیطان کو بتاتا ہے، پھر شیطان وہ اپنے آگے حضرت صاحب کو جا کے بتاتا ہے۔ اس طرح ان کو پتہ چلتا ہے، ورنہ غیب کے علم، غیب کے پردوں سے جاننا یہ تو میرے اللہ کا خاص ہے، یہ وہی ہے۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں سے بھی انسانوں سے بھی، والجن اور جنوں سے، ہر نبی کے لیے دشمن بنائے شیاطین انسانوں سے اور جنوں سے، یوں ہی بعض ملا بعض، یہ وسوسہ ڈالتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف، سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو باتیں، شیطان سکھلاتے ہیں مشرکوں کو، مشرک سکھلاتا ہے شیطانوں کو، یہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد بن جاتے ہیں، یوں ہی سکھلاتے ہیں بعض ان کا بعض کی طرف، شیطانوں کا بعض کی طرف، مشرکین کی طرف وہ بعض سکھلا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے، کیا سکھلاتے ہیں؟ زخرف القول، ملمہ سازی باتیں۔ شیطان انسان شیطان کو سکھاتا ہے یہ توحید کیوں پھیل رہی ہے، کیسے تو نے گرفت کرنا ہے، یہ تیرا رشتہ دار کیوں تم سے جدا ہو کے جا رہا ہے، کیسے تو نے اس کو گرفت کرنا ہے۔ یہ سبق جن شیطان انسانوں شیطانوں کو سکھاتے رہتے ہیں، اور اس طرح سکھلا کے ملمہ سازی باتیں، جھوٹ اور بنی بنائی ہوئی باتیں، غرور، دھوکہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، یہ کام ہے ان کا۔ تو اس لیے
शैतान इंसानों से भी है, जिन्नों से भी है, और ये दोनों एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द भी हैं। वलाउ शाअ रब्बुका, अगर चाहता रब तेरा, मा फ़अलूहु, जो वो फेल करते हैं, अगर चाहता तेरा रब का, मा फ़अलूहु, ना करते वो उसको, फ़ज़रहुम, छोड़ उनको, मा यफ्तरून, जो वो करते रहते हैं। अगर आप तेरा चाहता ये फेल करते ना, लेकिन इसमें भी कोई हिकमत है। मा तफ्तरून, जो वो घड़ रहे हैं दीन के मामले में, छोड़ दे उनको मेरा पैगंबर। वाले तस्गा इलैहि, और मिलान करता है उसकी तरफ। आफ़िदतुल लज़ीना, दिल उन लोगों के, तस्गा इलैहि, मिलान करते हैं, इलैहि, उसकी तरफ, दिल उन लोगों के, ला युमिनूना बिल आखिरत, जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर। वाले यरज़ाहु, वो पसंद करते हैं उसको। वाले यक़तरिफ़ु मा हुम मुक़तरिफ़ून, और घड़ते रहते हैं जो कुछ वो घड़ने वाले होते हैं। ये कस्में कमावें जो कुछ वो कमा रहे हैं, छोड़ दें इनको। आज़ इब्न अब्बास, ले यक़तरिफ़ु मा हुम मुक़तरिफ़ून का माना इब्न अब्बास करते हैं कि कमावें वो जो कुछ वो कमा रहे हैं, छोड़ दें इनको। एक दूसरे के साथ ये काम, ये एक दूसरों को मिलान करते रहते हैं, छोड़ दें इनको, कमाने दे। शैतान उनकी तरफ मिलान करते हैं, वो शैतानों की तरफ मिलान करते हैं। आफ़ा गैरिल्लाह, अय अल्लाह के अलावा, अब तगी हाकमन, तुम हाकिम तलाश करते हो, अल्लाह को छोड़ के और हाकिम तलाश करते हो। वहो वल्लज़ी, अल्लाह के वो ज़ात, अल्लाह तो, अनज़ल इलैकुम, जिसने नाज़िल किया तुम्हारी तरफ, किताब मुफ़स्सिलन, जिसके मज़मून बिल्कुल वाज़ेह हैं, खोली हुई, बयान की हुई। वल्लज़ीन, और वो लोग, आतैनहुमुल किताबा, जिनको हमने किताब दी है, साबका कुतुब, यालमूना, वो जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका, बेशक वो कुरान नाजिल शुदा है तेरे रब की तरफ से, बिल हक़ के, ठीक ठीक। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, पस ना हो जाए आप शक करने वालों में से। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्का, मुकम्मल होगा कलमा तेरे रब का, सिद्कन, सच्चाई वाला, अलूम कैद में। व अदलन, और इंसाफ का, ला मुबद्दिल लिकलिमाती, वह अल्लाह के कलमों को कोई नहीं बदल सकता। वह हुवा समीउ, वही सुनने वाला है, अलीम, जानने वाला है। व इन तुति ज़जर, ये एक सवाल का जवाब भी है। मुशरिकीन ने कहा हमारी अक्सरियत है, तुम कलील हो, हम ज़्यादा हैं, और तुम जो हो ना, तुम जी थोड़े हो। अल्लाह ने उसका जवाब दिया, मेरा पैगंबर ख्याल रखना, वाइन तुति, अगर तू ने इताअत की ना, अक्सर ज़्यादों की, मन फिल अर्द, जो ज़मीन में है, युज़िल्लू का, वो तुम्हें भी गुमराह कर दे, अन सबील, अल्लाह के रास्ते से। समरा ये निकलेगा, तूने उनकी इताअत की ना, तो फिर उसका नतीजा ये निकले, तुम्हें भी सिरात मुस्तकीम से हटा देंगे। यत्तबिऊना, नहीं तबाह करते वो, इल्ला ज़न्ना, मगर गुमान की, एतकाद में। व इन होम, नहीं है वो, इल्ला यखरुसून, मगर अटकल पंजू लड़ाते बातों के अंदर, तुक्का लगाते हैं। इन्ना रब्बा का, बेशक रब आपका, बेशक रब तेरा, वो आलम, वो खूब जानता है, मैं युज़िल्लो, जिसे गुमराह करे, अन सबील ही, जो गुमराह हो गया उसके रास्ते से। ये पीछे है ना कि आप उन अक्सरों की बात ना माने, वरना आपने उनकी बात मानी तो आपको सिरात मुस्तकीम से भटका देंगे। तो ये समरा उनकी तता, क्यों ना माने आप उनकी बात? समरा इसलिए कि वो ज़न की पैरवी करते हैं अपने अकीदे में, जो उनके गुमान कहते हैं वही अकीदा रख लेते हैं। और गुमान किया है, इनम, नहीं है वो, इल्ला यखरुसून, मगर तुक्केबाजी करते। कैसे? यही तुक्केबाजी है जी, छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, सरदार साहब को मिलना हो तो आगे नौकर को मिलना पड़ता है, थानेदार साहब को मिलना हो तो चपड़ासी की ज़रूरत पड़ती है। आज जी जो भी महकमा है, जिस बड़े को मिलना हो पहले आगे उनके करिंदों से
شرطوں سے ملنا پڑتا ہے۔ لہذا اللہ جو اتنی بڑی ذات ہوئی تو اللہ پاک ذات ہوئی تو اس کو بھی ملنا ہو تو اولیاء اللہ کے وسیلے بھی دینا پڑتے ہیں۔ یہ ہیں یخرسون، تکے لڑاتے ہیں، خواب ہوتے، اٹکل پنجو اپنے ذہن میں جو کچھ ہے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر ان ربا کا بے شرف تیرا ہوا عالم، خوب جانتا ہے، اچھی طرح پتہ ہے اس کو، من یضل عن سبیل، جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے وہ ضرور اس کو سزا دے گا وقت پر، ہوا عالم، اور وہ خوب جانتا ہے بالمعتدین، ہدایت پانے والوں کو وقت پر انعام ضرور دے گا۔ فَقُلُوا، یہاں سے سورت کا حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے، نفی شرک فعلی، تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے۔ فَقُلُوا، کھاؤ تم، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم ہو اس کی آیات کے ساتھ ایمان لانے والے۔ ما لکم، کیا ہے تمہارے لیے، اللہ تاکلون، نہیں تم کھاتے، مما اس سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ قد فصل لکم، تحقیق تفصیل سے بیان کر دی تمہارے لیے اللہ نے، ما حرم علیکم، جو حرام کیا تم پر اللہ نے، الا مضطررتم، مگر جو تم مجبور کیے جائے لئے ان کی طرف۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، آپ اگر اس کی مزید بحث دیکھنی ہو نا، اشرف علی تھانوی کا جو فتاوی امداد الفتاوی، اس کے اندر آپ دیکھیں، وہ اس کا جواب اچھی طرح دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ ایسے ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے کھاؤ جس کے اوپر نام اللہ کا لیا جائے، کھاؤ اللہ کا نام لیا جائے، فَقُلُوا، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہو تو دیکھو جی، جس کے اوپر بھی نام ذکر کیا جائے، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، جس کے اوپر ذکر کیا جائے کھاؤ، تو آپ جی یہ مشرک کی ذبیحہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ تو کہتا ہے نام ذکر کیا جائے تو کھاؤ۔ اس نے بڑا اچھے جواب دیے، بہرحال وہ تو موقع مال کی بات ہے، اور آگے یہ بھی ساتھ کہنا، ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ نے بڑا سختی سے کہا ہے جن کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ تم کیوں نہیں کھاتے، کیا وجوہات ہے؟ لہذا جن کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے تم ضرور کھاؤ، لہذا اس سے کوئی چیز بھی حرام نہیں، کھائے رکھو۔ یہاں دیکھو جس کے اوپر نام ذکر کیا جائے اللہ کا کھاؤ، یہاں تخصیص ہے، گائے کے لیا جائے یا کتے کے اوپر لیا جائے، پھر تو کتے کے اوپر نام ذکر کیا جائے تب بھی کھاؤ، بلی کے اوپر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تب بھی کھاؤ، خنزیر کے اوپر لیا جائے تب بھی کھاؤ، لومبڑ پکڑ لو تب بھی کھاؤ، ہاں پھر تو جان کا کوئی کتا نہ چھوڑو، جس کتے کے اوپر بھی بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے چھری پڑی جائے تم کھاؤ۔ یہاں کس کا ذکر ہے؟ یہاں تو ذکر ہے جس چیز کے اوپر نام ذکر کیا جائے، یہاں ذبح کرنے والے کا تو ذکر نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس قسم کی دلیل ایسی پیش کرنا یہ جہالت تو سوا اور کچھ نہیں، جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ اگر اس طرح کھایا جائے تو پھر ہر چیز کے اوپر جس کے اوپر بھی نام لیا جائے اللہ کا پھر کھائے لینا چاہیے، اللہ کا نام جو ہے۔ اصل بات اور قسم کی تھی، بات یہ تھی مشرکین، مشرک لوگ، یہودی لوگ، وہ ویسے مردار مار جاتا تو وہ کھا لیتے، مسلمان مارتے تو وہ کہتے دیکھ، مسلمانوں کو تانا لگاتے تھے، دیکھو جی آپ مار دیں تو کھا لیتے ہیں، اللہ مارے تو یہ نہیں کھاتے، کیونکہ وہ جو مردار مر جاتی اپنی موت آپ وہ کھا لیتے تھے اور مسلمان نہیں کھاتے تھے، اور مسلمانوں کو تانا لگاتے کہ اللہ اگر تم آپ ذبح کرو تو تم ذبح کرو، کھا لیتے ہو، اللہ جس کو مارتا ہے اس کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے کہا جس کے اوپر نام اللہ کا ذکر کیا جائے وہ تم کھاؤ، ان کی باتوں کی طرف دھیان بھی نہ دو۔ تو یہ کہنا کہ یہاں مشرک ذبیحہ حلال ہے سوائے جہالت کے اور کوئی، یہ سب بات
مبنی ہے بر جہالت، جہالت کے اوپر مبنی ہے، لا علمی کے اوپر، پھر تو ہر چیز کے اوپر نام لے کے کھانا پڑے گا۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کر دے جو حرام ہے تمہارے پاس، الا مضطررتم الیہ، ہاں جب تم مجبور ہو اس کی طرف، پھر جان بچانے کی خاطر تھوڑا سا کھا لو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت سارے لوگ ہوں گے گمراہ کریں گے لوگوں کو اپنی خواہشات کے پیچھے لا کے، بغیر علم، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی، ایسے گمراہ کریں گے جیسے آج کہتے ہیں جس کے اوپر نام اللہ کا لیا جائے کھائے جاؤ، کھائے جاؤ، یہ ہیں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر دلیل کے، جس کے اوپر نام لیا جائے کھا لو، پھر کتے کے اوپر لے لے اللہ کا نام تب بھی کھا لو۔ حالانکہ یہ بھی مسئلہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، مسئلہ یہ ہے کوئی چیز حرام بھی ہے، کتا ہے، گدا ہے، مر رہا ہے، وہ عاجز ہو رہا ہے، آپ تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر دے، چھوڑ دے، پھر بھی یہ صدقہ بن جائے گا، آپ پرندے کھائیں گے ان ہے حرام، جانور ہے، کوئی مر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، بیچارہ عاجز ہے، گدا، کتا، گیدڑ، کوئی بھیڑیا، کوئی چیز ہے، لیکن اٹھائے آپ فقہا کی کتابیں دیکھیں، تب بھی تکبیر پڑھ کے آپ ان کو ذبح کر کے چھوڑ دیں، یہ صدقہ بن جائے گا، پرندے جو کھائیں گے ان کو۔ یہی تو ہے، حرام کو اگر ذبح کر دیا جائے تو اس کا یہ جو ہوتا ہے چم یا گوشت، اگر چم کپڑے کے ساتھ لگ جائے تب بھی پلیت نہیں ہوتا، تب بھی پلیت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ باتیں فقہ کی ہیں، آپ کے ذہن میں ذرا تزلزل بہت پائیں گی، یہ بہت تزلزل ڈالیں گی، آپ کو شبہات میں لے جائیں گی، لیکن بحمداللہ انشاءاللہ نہیں ڈالیں گے یہ بھی۔ اگر تھوڑا آپ غور و فکر کریں گے تو یہ نہیں ڈالیں گی، یہ باتیں فقہ کی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی فقہا کی ہیں، تو آپ اگر اس ذلیل کردہ کو ذبح کریں گے تب بھی آپ کی طرف سے وہ صدقہ بن جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے اس کو ذلت سے بچا لیا ہے۔ تو لہذا مَضْطُرِرْتُمْ الیہ، یہ بھی بات خیال رکھنا، کچھ جہولے ہوتے ہیں نا عقل کے، اچھا پھر یہاں سے تو حلال بھی ہو جائے گا نا، یہ ان کی اپنی ماورا عقل ہوتی ہے نا، پیچھے سے سابقہ ملی ہوئی، وہ مجتہد بنتے ہیں نا، آگے اجتہاد کرتے جاتے ہیں، پھر کچھ اجتہاد کے مادے کچھ کے اوپر موقوف ہی رہ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اب مٹی پاک ہے لیکن کھانا تو حلال نہیں ہے کہ مٹی کو زبان لگا لگا کے چاٹتے رہو تم۔ بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، بغیر علم، بغیر دلیل کے، اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے، نہیں جی ایسے ہے تو پھر ایسے ہو جائے گا، نہیں جی ایسے ہے تو پھر ایسے ہو جائے گا، نہیں جی پھر ایسے ہے تو ایسے۔ ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگا کے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ تحریمات غیر اللہ کو حرام سمجھنا اور نیازات غیر اللہ کو حلال سمجھتے ہیں۔ تحریمات غیر اللہ، یہ مسئلہ بار بار سمجھا چکا ہوں، جس کو مشرک جانور چھوڑ دے، مشرک، اور کہے کہ اب اس کو ذبح کرنا حرام ہے ورنہ بابا ناراض ہو جائے گا، اب دودھ پینا اس کا حرام ہے، بابا ناراض ہو جائے گا، اب سواری کرنی حرام ہے، بابا ناراض ہو جائے گا، یہ تحریمات لغیر اللہ ہے۔ اللہ نے کہا اس کے بندے جس نے چھوڑا ہے تو کھا، یہ ملکیت تیری ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کر، کیونکہ مشرک خوش ہوتا ہے ذبح نہ ہو، تو ذبح کرتا کہ مشرک خوش نہ ہو، ذلیل کر۔ اور نیازات غیر اللہ، نظر و نیاز جو غیر اللہ کے ہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ مشرک خوش ہوتا ہے ان کو کھانے سے، دل اس کا خوش ہو جاتا ہے، برکت تبرک سمجھتا ہے، تو حرام سمجھ، حرام ہے تیرا، اس کے قریب تو نہ جا۔ تحریمات لغیر اللہ کے اندر مشرک خوش ہوتا ہے ذبح نہ کرنے پر، اللہ کہتا ہے تو ہی کو ذبح کر، مشرک کی مخالفت کر۔ نیازات لغیر اللہ میں نظر و نیاز غیر اللہ کی، مشرک خوش ہوتا ہے کھانے میں، اللہ کہتا ہے اب موعدہ تو اس کو حرام سمجھ، اس کی مخالفت کر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا کے، بغیر علم، بغیر دلیل کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔
ان ربک، بے شک رب آپ کا، بے شک رب آپ دیکھیں گے جتنے بھی فقہاء یہ جتنے امام ہیں کوئی نہیں کہہ رہا مشرک کی ذبیحہ حلال ہے۔ کیا ان کو یہ ایت نظر نہیں آ رہی تھی؟ ان کو یہ نظر نہیں دوسری آپ کو بتا چکا ہوں، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یہ پیغمبر کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ جو اللہ جس چیز کو حلال قرار دے اور کوئی اس کو اعتقاداً حرام قرار دے یہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کسی چیز کو حرام قرار دے اور دوسرا اس کو حلال قرار دے گا تب بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ حلال حرام یہ شارع اختیار اللہ کو ہیں، وہ حرام حلال کرنے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ حلال ہے تو سب کا حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ قرآن کے مطابق یا وہ اسلام سے خارج ہے، یہ اسلام سے۔ اس لیے جتنے بھی آگ دیکھ رہے ہیں، حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کول بندہ آ گیا، کہتا ہے جی گوشت نہیں پکتا آپ کے مدرسے میں، کہتا ہے نیک بختہ تینوں پتہ کوئی نہیں مشرک دی کٹھی حرام ہوندی بھی، نیک بختہ تینوں پتہ کوئی نہیں مشرک دی کٹھی حرام ہوندی بھی۔ یہ دیکھ لے تو نیلوی شاہ صاحب دی کتاب ذرا مطالعہ کر اس کی۔ لوگ کیا کہتے ہیں ملا سٹیج کے اوپر، ہم تو استادوں کو حرام کھلاتے تھے، ہم لے کر حرام کھاتے تھے۔ ہاں شاگرد حلالی ایسے ہوتے ہیں نا، جو استاد پیسے دے ستھری چیز لے اور وہ جا کر آگے سے حرام لے کے آئے۔ یہ نیلوی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اوے حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کہا کرتے، اوے نیک بختہ تینوں پتہ کوئی نہیں مشرک دی کٹھی حرام ہوتی، پتہ نہیں وہاں مشرک تھے اہل کتاب کیوں نہیں تھے کہ پتہ نہیں بعد میں یہ ٹڈی ہے یہ جیسے آج کل آئی ہوئی ہے۔ نیک بختہ مشرک دی کٹھی حرام ہوتی، اس لیے کوئی کھائے گا بھی ہماری جان پر کیا اثر پڑے گا؟ نہیں کھائے گا کیا اثر پڑے گا؟ اپنا ایمان بچا جائے گا، ہمارا بتانا فرض عین ہوتا ہے۔ اور نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ دیکھ رہا مطالعے کی قابل کتاب ہے یہ ذبیحہ کی، جو اس پر لکھی ہوئی ہے اس مدلل، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو آج کل کے ہیں یہ اہل کتاب نہیں ہیں، یہ نہیں ہیں۔ اور فتاوی عالمگیری دیکھ لیں، اس کے اندر مشرکوں زندیقوں ملدوں کی ذبیحہ حرام ہیں، سارے آپ اٹھائیں ان کو۔ ان ربا کا آسن الفتاوی والے نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس سے پوچھا گیا جو شرک کرے اس کی ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا ہے جو بھی شرک کرے اس کی ذبیحہ حرام ہے، جو بھی کرے چاہے کوئی ہو، وہ جو بھی شرک کرے گا۔ آج تو اہل کتاب رہ بھی نہیں گئے، 400 مسائل کا حل ایک کتاب ہے، وہ بڑی زبردست کتاب، اس نے بھی بڑی بات چھیڑی ہے۔ کہتا ہے آج کل تو اہل کتاب ہے نہیں، آج کل تو زندیق زناد کا بچ چکے ہیں، اکثر ملد ہو چکے ہیں۔ ان ربا کا بے شک رب تیرا ہوا عالم و خوب جانتا ہے بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، حد امام سے جو نکلنے والے ہیں۔ واضح و ظاہر الاسم چھوڑ دو زہری گناہوں کو بھی، یعنی شرک فعلی کو بھی چھوڑ دو، و باطنا اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، شرک اعتقادی بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون بے شک وہ لوگ جو کسب کرتے ہیں گناہوں کو، سیجزون ان قریب بدلہ دیے جائیں گے قیامت کے دن، بما کانوا یقترفون جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ ولا تاکلوا نہ تم کھاؤ، یعنی اس کو حلال بھی نہ سمجھو، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ انہ لفسق بے شک وہ بڑا گناہ ہے، انہ لفسق بہت بڑا گناہ ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ کفر ہے، جن کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ انہ لفسق بے شک وہ بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمان ہو نا، مسلمان ذبح کرتے ٹائم اگر وہ اس تکبیر بھول جائے تو اس کی ذبیحہ حلال ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے ہے مسلمان ذبح کرتے ٹائم جان بوجھ کے تکبیر پڑھنا چھوڑ دے اس کی ذبیحہ حرام ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یہ سعودیہ کی ایک کتاب ہے، ان اماموں کے لکھی ہوئے سعودیہ کے جو حرم والے ہیں، انہوں نے یہ آیت مشرکین کی ذبیحہ کے اوپر نص بنایا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک شیطان وصف سے ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی الی اولیاء اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، کس بارے میں؟ جب تم مشرک کی کٹھی نہیں کھاؤ گے نا
پھر ایک دوسرے کو اکتائیں گے، یہ بڑا نمازی، بڑا حاجی، بڑا متقی، بڑا نیک، ہماری ذبیحہ نہیں کھاتا، یہ اکتائیں گے، پھر وہ تیرے خلاف لڑائیں گے اس کو تاکہ تیرے ساتھ لڑے۔ یہ ہیں بے شک شیاطین جو ہیں جنوں سے اور انسانوں سے، وہ لیوحون الی اولیائہم، وصف سے ڈالتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف باتیں ڈالتے رہتے ہیں، اس لیے لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں، تم سے لڑیں۔ تو جب وہ ذبح کرے گا تو کہے گا یہ تو حرام ہے میں نہیں لیتا، وہ تجھے آ کر دے گا تو کہتے ہیں میں نہیں لیتا یہ حرام ہے تیری، جب اس طرح کرے گے تو شیطان اکتائے گا تو بڑا نمازی آ گیا، وہ تیرے سے لڑیں گے، لیجادلوکم، جھگڑا کریں گے۔ مسلمانوں سن لو، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، مسلمانوں سن لو، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، چاہے شرک اعتقادی کے اندر یا فعلی کے اندر، یا ان کی بات مان کے مجبور آ کے تو یہ کام کرنے لگ گیا، سن لے عقائد میں یا افعال میں تو نے اطاعت کی تو انکم لمشرکون، بے شک تم بھی مشرک ہوگے۔ مسلمانوں تم بھی مشرک ہوگے، اس لیے اگر کوئی مسلمان مشرک کی بات مان کے قبر کا طواف کرتا ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، صرف اوپر سے کر رہا ہے تاکہ میرا یہ دوست ناراض نہ ہو، یہ بھی اسی طرح مشرک ہے جس طرح وہ کرنے والا مشرک ہے۔ اسی طرح مسلمان کوئی جانور لے جاتا ہے تھلے کے اوپر، گھر ذبح نہیں کرتا، تھلے کے اوپر لے جاتا ہے، قبر کے اوپر، مزار کے اوپر جا لے جاتا ہے اور وہاں ذبح کرتا ہے، نظریہ بھی اس کا نہیں ہے کہ یہ باب اولیاء اللہ، یہ بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا خوش ہوں گے، ذبح بھی اللہ کے نام پر کرتا ہے، لیکن گھر نہیں کرتا، لے دربار پر جاتا ہے، تب بھی اس کی ذبیحہ حرام ہے، جائز نہیں ہے اس کو، کیونکہ یہ فعل مشرکوں والا کر رہا ہے۔ دیکھنے والا دیکھے گا تو یہ بھی یہی سمجھے گا یہ فعل مشرکوں والا کر رہا ہے۔ اس لیے امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام سمجھتا ہے، اور جس چیز کو حرام کیا اس کو یہ بندہ حلال سمجھتا ہے، تو یہ بندہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے بندہ، خازن، یہ بندہ مشرک ہے۔ آپ بتاؤ ذرا اسی بات کو بھی آگے رکھو تو پھر کہاں بات چلی جائے گی۔ اس لیے مشرکوں کی اطاعت نہیں کرنی مسلمانوں، انکم لمشرکون، بے شک تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ ومن کان میتن، تفسیر انوار البیان، یہ بھی آپ ذرا دیکھیں، اس کا بھی مطالعہ کریں جگہوں کا۔ من کان میتن، جو ہو مردار، فاحیینہ ہو، میتہ مردہ، یہ مشرک کافر مراد ہے۔ جو من کان میتن، جو تھا وہ مردہ یعنی مشرک تھا، کافر، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی مسلمان کیا، یعنی مسلمان کیا، پہلے مشرک تھا، کافر تھا، کلمہ پڑھا، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ فرمایا جعلنا لہ نوراً، بنایا ہم نے اس کے لیے نور، نور بمانا ایمان ہے، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، یمشی بہی، چلتا ہے اس کے ساتھ فی الناس، لوگوں میں، یعنی بوجہ ایمان کے محفوظ رہتا ہے، ایمان کے اعتبار سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کمن مثل اس شخص کے مثل ہو جو مثل اس کے ہوا فی الظلمات، اندھیروں میں ہو، شرک کفر ظلم کے۔ بتا ایک وہ شخص ہے جو پہلے شرک کفر کی طرف سے مردہ تھا دل اس کا، ہم نے زندہ کیا، اس کو مسلمان کیا، ایمان والی دولت دی، ایمان کی اپنی حفاظت کر کے لوگوں میں چلتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، ایک وہ ہے جو مشرک کافر ہے اور ظلمات کے اندر بٹھے میں گھرا ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطع نہیں برابر ہو سکتے۔ زندہ مسلمان ہے اور اندھیروں میں گرنے والا یہ مشرک کافر۔ مثلہ فی الظلمات، اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، نہیں اس سے نکلنے والا۔ کذالک، اسی طرح زین للکافرین، مزین کیے گئے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ وکذالک، اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ، بنایا ہم نے ہر بستی میں،
اکابر مجرمیہ بڑے بڑے مجرم اس کے لیے یمکروا فیہا تاکہ وہ شرارتیں کریں اس بستی میں، اما یمکرون نہیں وہ مکر کرتے الا بانفسہم مگر اپنی جانوں کے ساتھ، اما یشعرون وہ شعور بھی نہیں رکھتے جہالت کی انتہا کی، اتنی ان کے اندر انتہا ہے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا کہتے ہیں لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس کے ساتھ حتیٰ تؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ نوتا ہم کو دیا جائے مثل جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو، ہمارے اوپر بھی ایسے صحیفے آئیں کتابیں آئیں وہی ہے تب ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے جیسے رسولوں کے اوپر آئے۔ اللہ عالم و جواب شکوہ، اللہ خوب جانتا ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں بناتا ہے وہ اپنے پیغام کو، اللہ کو پتہ ہے کس کو میں نے پیغام دینا ہے، کون لے کے پیغام ہے۔ یصیب الذین تخویف خوری ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرموا جو اجرم جرمدار ہیں، صغار عند اللہ ہے ذلت اللہ کی طرف سے، عذاب شدید عذاب بہت بڑا، بما کانوا یمکرون بسبب اس کے جو وہ مکر کرتے رہتے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، پس جس سے ارادہ کرتا ہے نا اللہ کہ اس کو راہ دکھا دے نجات کی، تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ ومن یرد جو ارادہ کرتا ہے نا ان یضلہ، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اس کو گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو ضیقاً تنگ، ہارا جن تنگ بنا دیتا ہے ان کو سخت تنگ، کنما گویا کہ یصعد فی السماء وہ چڑھ رہا ہے زور لگا رہا ہے چڑھنے کے لیے آسمان، کذالک اسی طرح یجعل اللہ الرجس بنایا اللہ نے پلیتی علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ اور یہ رستہ ہے تیرے رب کا مستقیم سیدھا، قد فصلنا الآیات تحقیق کھول کھول کر ہم بیان کرتے آیتیں، لقوم یذکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، لہم واسطے ان کے دار السلام سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس سے، وہو ولیہم وہی اللہ ان کا کار ساز ہے، بما کانوا یعملون بسبب اس کے جو عمل کرتے ہیں، ویوم یحشرہم جمیعا جس دن جمع کیا جائے گا ان سب لوگوں کو، عابدین کو بھی معبودین کو بھی، اور یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس تحقیق تم نے بہت ساروں کو گمراہ کیا انسانوں سے، اللہ کہے گا اے جنوں کی جماعت، کہا جائے گا ان کے لیے اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، وقال اولیاؤہم کہیں گے ان کے دوست من الانس انسانوں سے، سوال ہو رہا ہے جنوں سے بول پڑے گا انسان شیطان یہ بول پڑے گا، کہے گا ربنا اے ہمارا رب استمتع ہم نفع اٹھاتے رہے بعضنا ببعض بعض ہمارا بعض کے ساتھ، بعض ہمارا بعض کے ساتھ نفع اٹھاتا رہا، وبلغنا پہنچے ہم اجلنا اپنی مدت کو، الذی اجلت لنا جو تو نے ہمارے مقرر، یہ ہے دیکھو جنوں کو پوچھے گا اے جنوں تم نے بہت سارے انسانوں سے گمراہ کر دیا، آگے سے انسان جلدی جلدی بول پڑے گا اے اللہ ہمارا ہم ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے تھے، ایک دوسرے نفع کیا اٹھاتے تھے، جن آ کے پٹیاں پڑھاتے مشرکوں کو انسانوں کو، اور یہ سبق دیتے ان کو، ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے جیسے آج کر رہے ہیں یہ تویزوں والے اور دوسرے یہ تلیاں دیکھنے والے اور جن نکالنے والے اور کتابیں پھولنے والے۔ اگر کتابوں سے کوئی چیز نظر آتی تو یعقوب علیہ السلام 40 سال تک کیوں روتا رہا ہے، کتابوں سے نظر آتی تو قرآن سے بڑھ کر بڑی کتاب کیا ہے، نبی علیہ السلام کتنے مہینے تک، ام عائشہ رضی اللہ عنہ جب تہمت لگی تھی تو رو رو کے دعائیں مانگتے رہے اللہ سے، صحابہ سے پوچھتے تھے، پھر وہاں سے نہ معلوم کر لیتے۔ قال النار کا آگ مسواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا رہنے والے ہوں گے ہمیشہ اس میں، الا ماشاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، ان ربک کا بے شک رب تیرا حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے وہ جو کسب کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال عقیدے ایک دوسرے ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔ یا معشر الجن اے جنوں کی جماعت والے انس اور انسانوں کی، الم یاتکم یقال لہم معذوف کہا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، یقصون علیکم بیان کرتے ہو تم پر آیات میری آیتیں، وینذرونکم ڈراتے ہو تم کو لقاء یومکم ھذا
تمہیں اس دن کے ملاقات سے کالو آگے سے مجرم کہیں گے کیوں نہیں۔ شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا اپنی جانوں پر، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہم کو غرتہم الحیات دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، رسول آئے تھے وشاہدوا علی انفسہم وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف انہم کانوا کافرین بے شک ہم کافر ہی رہے تھے، خود مان جائیں گے کہ ہم کافر ہیں۔ رسول آئے، علماء آئے، مسئلہ بیان کرتے رہے، سمجھاتے تھے، لیکن ہم اپنی دنیا خواہش کے اندر پیچھے بڑھے رہتے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری، یالے کا یہ حکمت بعثت ہے، آیا نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا بستیوں کو بے ظلم سا ظلم کے، وآل اور آل اس کی غافلون بے خبر ہو، اس طرح نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا دنیا میں کسی بستی کو بس اب ظلم کے اور اس کی آل غافل ہو اور اللہ برباد کرے، اس طرح اللہ نہیں کرتا، پہلے اس کو خبردار کرتا ہے۔ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ ہارے کے لیے درجہ مما عملوا جو کچھ وہ عمل کریں گے، وما ربک بغافل عما یعملون نہیں ہے رب بے خبر تیرا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، وربک الغنی رب بے پرواہ ذو رحمت اور صاحب مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم اگر چاہے تو لے جائے تم کو، ویستخلف من بعدکم اور آباد کرے تمہارے بعد، ما یشاء جو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین جیسا کہ پیدا کیا تم کو من ذریۃ اس قوم کی ذریہ سے، آخرین جو دوسرے تھے، تم بھی تو آخر کسی قوم کی ذریت تھے۔ انما توعدون بے شک جو تم وعدہ دی جاتے لآت وہ آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، بھاگ بھی نہ سکو گے کہ اللہ سے جان چھڑا لو۔ قول آپ فرما دے میرے پیغمبر، یا قوم اعملوا اے میری قوم عمل کرو تم، علی مکانتکم تم اپنی جگہ پر، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار جو ہو نا جس کے لیے انجام آخرت کے گھر کا ہوگا، انجام گھر کا جس کے لیے ہوگا اچھا نتیجہ، دار ہوگا یا من کانا جو ہو اس کے لیے عاقبۃ الدار گھر کا انجام، انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم تو کامیاب نہیں ہوتے۔ وجعلوا للہ بناتے ہیں اللہ کے لیے مما ذرا من الحرث سے، یہ مشرکین یہاں سے نیازات غیر اللہ کا بیان چل رہا ہے۔ پیچھے تھا نا، پتہ چل جائے گا آخرت میں کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے، ظالم کون ہے، جو ظالم ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کس کے لیے برا ٹھکانہ اور کس کے لیے اچھا ہے۔ اب آگے جعلوا للہ سے نیازات غیر اللہ کا بیان ہے، جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیازیں دیتے تھے۔ مشرک غیر اللہ کے نام پر کھیتی سے بھی غیر اللہ کا حصہ نکالتے تھے اور اپنے جانوروں سے بھی نکالتے تھے، اپنی اولاد سے بھی نکالتے تھے، اپنی اولاد کو بھی اپنے پیروں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ وجعلوا بناتے ہیں وہ للہ اللہ کے لیے مما ذرا جو پیدا کیا، ذرا حصہ من الحرث سے کھیتی سے، والانعام اور چوپایوں سے نصیباً حصہ، اللہ نے جو پیدا کیا نا کھیتیں اور چوپایاں، چوپائے ان میں سے اللہ کا بھی حصہ نکالتے ہیں اور اپنے پیروں کا بھی نکالتے ہیں۔ فقالوا کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم یہ اللہ کے لیے اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے پیروں کا حصہ ہے۔ جب نکالتے نا یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ پیروں کا حصہ ہے، اللہ کے حصے کا کوئی دانہ گھیر کے پیر کے حصے پر جا پڑتا، کہتے یہ ٹھیک ہے، بس یہ پڑا رہا ہے، اس کو واپس ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اللہ غنی ہے، یہ ہمارے کمزور ہیں۔ اگر پیر کی ڈھیری کا حصہ اس کے حصے سے کوئی دانہ گھیر کے اللہ کے حصے کی طرف چلا جاتا، فوراً اٹھا کے ڈال دیتے پیر کے حصے پر، نانا ادھر کیوں جا رہا ہے، یہ مکس کیوں ہو رہا ہے۔ کالو کہتے ہیں پہلے تو ان کا فعل ہی غلط ہے، غیر اللہ کے نام کا حصہ نکالنا ہے غلط، ایک تو یہ ان کا فعل غلط، دوسرا یہ غلط کہ اللہ کے حصے کا حصہ گر جائے تو واپس نہیں کرتے، پیر کا دانہ گر کے اللہ کے حصے کی طرف آ جائے تو فوراً ڈال دیتے، یہ ڈبل حماقت ہے ان کی۔ فقالو کہتے ہیں ھذا یہ تو للہ اللہ کے لیے، بے زعمہم اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ہمارے معبودوں کے لیے حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم نہیں تھا ان کے شریکوں کا حصہ، فلا یاصل الی اللہ نہیں پہنچتا تھا وہ اللہ کی طرف،
یعنی جو ان کے پیروں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ اس پیروں والے حصے سے دانا اللہ کے حصے کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. یہ مشرکوں کی حالت تھی. فلا یاصل الی اللہ، نہیں پہنچتا تھا وہ اللہ کی طرف، اللہ کے حصے کی طرف. ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے. فهو یاصل الی شرکائہم، پس وہ پہنچ جاتا اللہ کے الی شرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے. اگر اللہ کی ڈھیری کا حصہ گھیر کے کوئی دانہ جا پڑتا پیر کی ڈھیری کے اوپر، حصے کے اوپر، فوراً اسے کر دیتے. واپس گرا ایک دانہ ہوتا اٹھا 2 دانے لیتے تھے. کیوں؟ اللہ غنی ہے، ہمارے پیر بیچارے محتاج ہیں، اللہ کو کیا ضرورت اس چیزوں کی. یہ مشرکین مکہ کا ذریعہ تھا. دیتے اللہ کے نام پر بھی تھے، یہ بات نہیں اللہ کے نام پر، دیکھو واضح قرآن کہہ رہا ہے، دیتے اللہ کے نام پر بھی تھے لیکن پیروں کے نام پر بھی دیتے تھے. یہ ان کا کام تھا. پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرح. من کان للہ، جو ہوتا نا اللہ کے لیے، فهو یاصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرح. ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے. وکذالک زینا، اس یہ نیازات غیر اللہ کا بیان ہے. یہ بھی جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں مانتے تھے. کذالک زینا، اسی طرح مزین کیا گیا لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکین میں سے. مشرکوں کے لیے یہ چیز خوبصورت بنا کے دکھائی گئی ہے. اور قتل اولادہم، وہ قتل کرتے اپنی اولاد کو، شرکاء، اپنے شریکوں کے طور، اپنے شریکوں کے لیے. کیوں قتل کراتے اپنی اولاد؟ قتل کرتے اولادیں، اپنی اولادوں کو. کون قتل کرواتے تھے ان سے؟ شرکاء، ان کے شرکاء. کہتے بابے کے نام کے اوپر ذبح کرو، اس کو بیٹے کو ذبح کر دو. لیردوہم، تاکہ وہ ہمیشہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائیں وہ. لیلبسوا علیہم دینہم، اور خلط ملت رہے ان کے اوپر ان کا دین. آج بھی دیکھو یہ جو دولے شاہ کے چوہے مشہور ہیں، یہ بھی دربار ہے بہت بڑا. میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے، ڈریک وہاں جا کر دیکھا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، جو منت مانتے ہیں بچوں کی، جب پیدا ہو تو وہ بچہ لے آ کر دیتے ہیں دربار پر. پھر وہ اس کو لوہے کی ایک چھوٹی سی ٹوپی بنائی ہوتی ہے، وہ چاڑ دیتے ہیں سار کے اوپر. پورا وجود بڑھتا رہتا ہے، سار نہیں بڑھتا. پھر اتار لیتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں یہ چوہے دولے شاہ کی چوہیاں ہیں اور یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں. یہ وہی ہیں، گجرات کے اندر ہے. یہی عادات ساری مشرکین کی تھی. اولادوں کو قتل کرتے تھے اپنے پیروں کے نام پر. یہ شرکاء کیوں کراتے تھے؟ تاکہ یہ برباد ہوں، ان کے دین ان کا خلط ملت ہو. بس اس کام میں مبتلا رہے، ہمارا بھی کام چلا رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، ما فعلوا، نہ کرتے وہ فعل. فذرہم، چھوڑ دے میرا پیغمبر. لیکن میں زبردستی کسی کو منع جو نہیں کرتا. فذرہم، چھوڑ دے ان کو. ما یفترون، جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، اس میں بھی خدا کی رضا ہوگی. قالو، کہتے ہیں یہ تحریمات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر حرام سمجھتے ہیں دوسری چیزوں کو. قالو، کہتے ہیں ہذہ انعام، یہ چوپائے، حارسن، کھیتیاں، ہجر، روکی ہوئی ہیں. یہ جانور، یہ کھیتیاں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. یہ بابے کے نام کے بو والا ہے، بابا کھائے گا بابے کے نام پہ. لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا کوئی ان کو. الا من نشاء بزعمہم، مگر جسے ہم چاہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق. ہاں، جسے ہم کہیں گے نا فلاں کھا سکتا ہے وہ کھائے گا، فلاں نہیں کھا سکتا وہ نہیں کھائے گا. وانعام، اور چوپائے، حرمت ظہورها، حرام کر دی گئی ہیں پشتیں ان کی. چوپائے، ان کی پشتیں حرام، یعنی یہ بابے کے نام پر گھوڑا ہے، ان کے اوپر سوار نہیں ہونا. بس اب سوار ہوں گے تو بابا ناراض ہو جائے گا. یہ حرام قرار دیتے تھے پشتوں، حرام قرار دیا گیا تھا ان کی پشتوں کو. وانعام، اور چوپائے، لا یذکرون اسم اللہ علیہ، نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا ان کے اوپر. جب جانور ذبح کرنے لگتے بابے کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. یہ ان کی عادات تھی. اگر اللہ کا نام لیتے تو حلال ہو جاتا. نہیں، جو جانور غیر اللہ کے نام پر دیا جائے، لاکھ دفعہ اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کرو تب بھی حرام ہوگا. لیکن ان کی ڈبل بیان کر رہے اللہ سزا.
ان کی یہ عادت اتنی تھی، جانور بھی غیر اللہ کے نام پر نام بھی غیر اللہ کا لیتے تھے۔ اگر کسی نے غیر اللہ کے نام پر جانور دیا اور نام اللہ کا لے تب بھی وہ حرام ہے، خنزیر سے بھی بڑھ کر۔ افتراء علیہ، جھوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر، سیجزیہم، ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کو، بما کانوا یفترون، جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ وقالو، کہتے ہیں، ما فی بطون ھذی الانعام، جو ان کے پیٹوں، جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہم مذکروں کے لیے، محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں کے اوپر۔ جو بچہ ہوتا نا مادہ کے پیٹ میں، جو جانور دیتے پیر کے نام پر، یا کوئی بچہ ہوتا اس جانور کے پیٹ میں، اگر نہ روتا کہتے یہ ہمارے لیے خالص ہے، ہم مذکر کھائیں گے، مؤنث نہیں کھا سکتی۔ جب اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر کہتا یہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ کالو، کہتے ہیں جو اس کے پیٹ میں، انعام چوپائے کے پیٹ میں، خالصۃ لذکورنا، خالص ہے ہم مذکروں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام کیا گیا ہے ہماری بیویوں کے اوپر، وَإِن یکم میتۃ، اگر ہو مردہ، فہم فی شرکاء، بس وہ اس میں شریک ہو جاتے تھے، یہ رل کے کھائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی۔ سیجزیہم، ان قریب بدلہ دے گا انہیں اللہ، وصفہم، جو یہ حرکتیں بیان کرتے رہتے ہیں، جو یہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کی سزا اللہ ان کو ضرور دے گا، ان کے وصف بیانی کی۔ انہ حکیم، بے شک اللہ حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق یاد ہے نیازات غیر اللہ کا، تحقیق خسر الذین قتلوا، تحقیق نقصان میں وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، صفم بغیر علم، نادانی سے، بغیر علم، بن سمجھے سوچے، غیر اللہ کے نام کے اوپر اپنی اولاد کو جنہوں نے قتل کیا وہ بے وقوفی کے اوپر ہیں، بغیر سوچے سمجھے قتل کر ڈالا۔ وحرموا، یہ تحریمات غیر اللہ ہے، حرموا، اور حرام قرار دیا انہوں نے، ما، اس چیز کو، رزقہم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا ان کو، رزق دیا ان کو اللہ نے، افترا علی اللہ، جھوٹ کرتے ہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنے میرے پیاروں کے ناموں پر دیا کرو، اللہ کے اوپر جھوٹ کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے میرے پیاروں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرو، اللہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ما کانوا معتدین، نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے، اب گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے والے نہیں۔ هو الذی، وہی ذات ہے، انشا جنت معروشات، جس نے پیدا کیے باغات چھتوں والے، بغیر معروشات، بغیر چھتوں پر چڑھنے والی بیلیں، کچھ وہ ہیں جی جو بیلیں نہیں ہیں ویسے درخت ہیں، کچھ وہ ہیں جو بیلیں ہیں جن کی چھپریاں بنائی جاتی ہیں، چھپر بنائے جاتے ہیں، چڑھائے جاتے ہیں۔ والنخل، کھجور، والزرع، کھیتی، مختلفاً اکلہ، مختلف ہیں کھانے ان کے، والزیتون، والرمان، انار، متشابہن، ملتے جلتے ہیں رنگت کے اندر، وغیر متشابہن، اور ذائقے میں مختلف ہیں۔ کلو، کھاؤ لوگو، من ثمرہ، اس کے پھلوں سے، اذا اثمرا، جب وہ پھل آ جائیں تو پھر آتو حقہ، حق بھی دے دو اللہ کا، یعنی عشر نکالو۔ اس لیے جو علاقہ ہے نا نہری یا ٹیوب ویل والا، وہاں عشر ہوگا 20 بوریاں ہوگی، ایک اللہ کے نام کی، 19 مالک کی، اور جو ہوگا نا علاقہ بیران، بارش سے سیراب ہونے والا، بارش ہوتی ہے تو تب آبادی ہوتی ہے، وہاں 10واں دینا پڑے گا، 10ویں بوری اللہ کی، 9 مالک، کیونکہ وہاں خرچہ کم ہے۔ وآتوا حقہ، دے دو تم اس کا حق، یوم حصادہ، کھیتی کٹے دن کے وقت، یوم حصادہ،
اس کی جس دن کھیتی کاٹی جائے، ولا تسرفو، ہاتھ سے نہ بڑھو لوگو۔ کیا مقصد ہاتھ سے نہ بڑھو؟ اللہ کے نام کے تو اسے دو، لیکن بتوں کے نام کے اسے نہ دو، پیروں کے نام کے اسے نہ نکالو، غیر اللہ کے نام کے اسے نہ نکالو۔ جب غیر اللہ کے نام کے اسے نکالتے ہو تم حد سے بڑھ جاتے ہو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہاتھ سے نکلنے والوں کو۔ ومن الانعام، اور جانوروں میں سے حمولتاً، جو اونچے قد والے ہیں جیسے اونٹ گائے ہو گئے، وفرشاً، اور چھوٹی قد والے، کلو، کھاؤ تم، مما رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے رزق دیا۔ من الانعام، یہاں بھی تعلیمات غیر اللہ کا نام ہے، اور تم غیر اللہ کے نام پر نہ چھوڑو، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، تم ان کو کھاؤ تم ان کو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کی باتوں میں آ کر غیر اللہ کے نام زد نہ کیا کرو چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الزان، بھیڑ سے اثنین، 2، من الزان اثنین، 2 بھیڑ سے، دمبا دمبی، بھیڑ، ومن الماز، بکریوں سے بکرا بکری، اثنین، 2، کل الذکرین حرما، نفی حرمت کے لیے دلیل عقلی۔ بھیڑ، دمبا دمبی، بکرا بکری، یہ جو تم حرام قرار دے تو بتاؤ ذرا، ذکرین، یہ حمزہ جو ہے نا یہ استفہام انکاری کا ہے، آیا یہ دونوں مذکر حرام قرار دی اللہ نے، امیل انثیین، یا دونوں مؤنثیں قرار دے دیے، دونوں سے مذکر پیدا ہوں تو وہ حرام ہے، یا دونوں سے مؤنثیں پیدا ہوں تو وہ حرام ہے، بھیڑ اور بھیڑ سے۔ اما اشتملت علیہ، یا جو مشتمل ہے اس پر، ارحام الانثیین، مؤنثوں کے رحم۔ کیا دمبی جو بچہ جنتی ہے اور بکری جو جنتے ہیں، کیا یہ دونوں مادہ جنے تو یہ حرام ہے، یا دونوں مذکر جنے وہ حرام ہے، یا جو ان کے پیٹ میں ہے ماں کے رحم میں وہ حرام ہے؟ بتاؤ اللہ نے کون سا حرام قرار دیا؟ تم جو کہتے ہو حرام ہو، اللہ نے تو حرام قرار کوئی نہیں کیا۔ یہ ذکرین، یہ حمزہ استفہام انکاری ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کل ذکرین حرم الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، نبئونی بعلم، خبر دو تم مجھے، بعلم، ساتھ کسی دلیل کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس کتب سابقہ سے دلیل ہے تو لے آؤ، انبیاء سے دلیل ہے تو لے آؤ کہ تم جو حرام قرار دیتے رہتے ہو۔ ومن الابل، اونٹ سے، اثنین، 2، ومن البقر اثنین، اور اونٹنی، من البقر، گائے سے، اثنین، 2، بیل، گائے، سنڈا، بھینس۔ بتاؤ، کل ذکرین حرم ام الانثیین، آیا دونوں مؤنثوں کے مذکر حرام ہیں، یا دونوں کی مؤنثیں حرام ہیں، یا یہ دونوں حلال ہیں؟ تو بتاؤ، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو مشتمل ہے اس کے اوپر ماں کا رحم، جو ماں کے پیٹ میں اونٹنی کا بچہ ہے وہ حرام ہے، یا بچہ نر رہتا وہ حرام ہے، یا جس جو جنہ ہے اس نے اگر مؤنثیں ہیں تو وہ حرام ہے؟ تو بتاؤ، اگر نر ہیں تو حرام تو وہ بتاؤ کون سا اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ ذرا بتاؤ، وضاحت تو کرو۔ ام کنتم شہداء، اگر ہو تم گواہ، اذ وصاکم، آیا تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ، جب حکم کیا تم کو اللہ نے بہذا، اس کے ساتھ، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ نے تمہیں کہا تھا یہ میں حرام بنا رہا ہوں، یہ حلال بنا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے، نہیں موجود نہیں تھے، تو پھر اپنی طرف سے یہ بکواس کرنا چھوڑ دو، اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کی تمہارے اوپر، سب حلال ہے۔ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن افطرا علی اللہ، جو گھڑ لے اللہ کے اوپر جھوٹ، کاذباً جھوٹ کو، لیضل الناس بغیر علم، اور گمراہ کرے لوگوں کو بغیر دلیل کے۔ ان اللہ، کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا، یہ حلال قرار دیے،
جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اسی طرح کہا ہے تم کرو، یہ بڑا گمراہ ہے لوگوں کو کرنے والا۔ ان اللہ کا ثمرہ کیا نکلے گا آخرت میں، بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، مشرکوں کو۔ کول میرا پیغمبر کہہ دے، نیازات غیر اللہ کا بیان ہے، اللہ کے علاوہ جو نیازات دیتے تھے وہ۔ کول میرا پیغمبر کہہ دے لا اجد یا نہیں پاتا میں جو وہی کی گئی ہے لیا میری طرح محرمن حرام شدہ علی طائم جو کھانے کے لیے دیا گیا یطعم جس کو وہ کھاتے ہیں، میں تو نہیں پاتا جو وہی کی گئی ہے میری طرف حرام کی ہوئے، اللہ نے مجھے بتا دیا جن کو یہ کھاتے ہیں کہ ان کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ لا اجد نہیں میں پاتا فی ما وہ چیز ہوئی جو وہی کی گئی لیا میری طرف محرمن حرام کیا ہوا علی طائم کھانے والوں پر یطعم جو وہ کھاتے ہیں، الا مگر یہ ان یکون میتۃ اللہ نے جو میری طرف وہی کیا ہے نا وہ حرام چیزیں اللہ نے مجھے بتا دی ہیں، میں تو وہی پاتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی حرام چیز نہیں پاتا، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا الا ان یکون میتۃ مگر یہ مردار ہو، او دم مسفوعا یا دم مسفوع ہو، او ذبح کرتے ٹائم جو خون نکالا جاتا ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس بے شک یہ سب پلیتی ہیں نجس ہیں، او فسقا یا گناہ کی باتیں ہیں، یہ سب گناہ کی چیزیں اہل لغیر اللہ بھی جو بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ جس کے اوپر نام غیر اللہ کا، فمن اضطر غیر باغ جو مجبور ہو نہ لذت اٹھانے کے لیے کھائے آدن نہا سے بڑھ کر کھائے، فإن ربک بے شک رب تیرا غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں حرمنا یہ تو اللہ نے 4 چیزیں شمار کرائی ہیں نا، مردار، دم مسفوع، لحم خنزیر، اہل لغیر اللہ، حالانکہ حرام تو اور چیزیں بھی ہیں، یہاں 4 کیوں سنائی گئے ہیں؟ تو بات یاد رکھو یہاں جس چیزوں کے بارے میں بیان کیا جاتا انہی کو بیان کیا جا رہا ہے، مسئلہ انہی کے پاس تھا، اللہ نے بیان بھی انہی کو کر دیا جن کی ضرورت تھی۔ اور وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر یہودیوں کے اوپر ناخن والے جانور تو حرام تھے، یہ اللہ نے کیوں نہیں گن کے سنایا؟ فرمایا اصل میں یہ حرام نہیں تھے لیکن بعض لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیے تھے، اصل میں یہ حرام نہیں تھے ناخن والے جانور۔ الذین اور پر ان لوگوں کے عادو جو یہودی ہیں حرمنا حرام قرار دیا تھا ہم نے کل ذی ظفر ہر صاحب ناخن والا پنجے والا، ومن البقر گائے سے، والغنم اور بکریوں سے، حرمنا علیہم ہم نے حرام قرار دیا تھا ان کے اوپر شحومہما ان دونوں کی چربیاں، گوشت بھی اور دونوں کی ہم نے ان دونوں کی چربیاں ان کے اوپر حرام قرار دی تھی، الا ما حملت ظہورہما ہاں جو اٹھائیں ان دونوں کی پشتیں، ان کی پشتوں والی چربیاں حلال ہیں ان کے لیے، او الحوایا یا آنتڑیوں کے اوپر جو چربیاں تھیں وہ بھی حلال تھی، او مختلط بعظم یا ہڈیوں کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں چربیاں وہ بھی حلال تھی، ذالک جزیناہم یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو ببغیہم ان کی شرارتوں کا، وہ خود شرارتیں کرتے تھے اس لیے ہم نے ناخن والے جانور ان کے اوپر حرام قرار دیے تھے، گائے اور بکری کی چربی ہم نے ان کے اوپر پشت والی حرام قرار دی، نہ چربی حرام قرار دی تھی لیکن پشت والی آنتڑوں والی اور یہ جو رلی ملی تھی ہڈیوں کے اندر یہ ان کے لیے حلال تھی۔ ما حملت ظہورہما او الحوایا آنتڑیوں والی وما اختلط بعظم جو خلط ملت ہڈیاں ان یہ چربیوں کے سوا باقی ساری چربیاں ان کے اوپر حلال تھی، یہ حرام تھی ان کے اوپر۔ فرمایا ساری فإن کذبوا ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ببغیہم ان کی سرکشیوں کے علاوہ۔
یہ یہودیوں کی شرارتیں تھیں نا، جو یہ ان کی شرارتوں کا اللہ نے ان کو صلہ دیا تھا۔ اللہ نے ناخن والے جانور بھی حرام کر دیے، اور گائے اور بکری کے یہ بھی ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ ان دونوں کی چربیاں اللہ نے حرام کر دی تھی کہ ان کی چربیاں تم نہیں کھانا۔ ہاں، جو پشتوں کے اوپر ہو، آنتڑیوں کے اوپر ہو، یا ہڈیوں کے ساتھ خلط پلو، وہ تو حلال ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چربی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ سب کے شرارتوں کی وجہ سے۔ اگر تم بھی ایسے شرارتیں کرتے رہو گے تو پھر یہودیوں کی حرکتیں ساری منتقل ہو جائیں گی۔ آج بھی دیکھو مشرکوں کی یہی عادات ہے، یہ ہمارے لیے جائز، یہ بچوں کے لیے ناجائز، یہ بزرگ کے لیے جائز، یہ ہمارے لیے ناجائز، ہمارے کے لیے جائز، فلاں کے لیے ناجائز۔ سب حرکتیں آج بھی موجود ہیں لوگوں کے اندر۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں۔ کیوں یہود کہتے تھے نا یہ حرام تھی، پر ہم سچے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر جھٹلائیں وہ تجھے، فَقُلْ رَبُّكُمْ، کہہ دے رب تمہارا، ذو رحمت واسعۃ، صاحب رحمت والا ہے اور وسعت والا ہے، لا يرد باسو عن القوم المجرمین، نہیں لوٹتا عذاب اس کا مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیئن، نہ ہم حرام قرار دیتے کسی چیز کو۔ بات تو یہ ان کی سچی ہے نا، اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ بھی نہ کرتے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے۔ ہم شرک کرتے ہیں، باپ ہمارے کرتے تھے، ہم حرام قرار دیتے ہیں، تو معلوم ہوا اللہ ہمارے اس کام پر راضی ہے، اللہ چاہتا ہے۔ آج بھی یہ ایک آیت گزر چکی ہے صبح والے سبق میں، پہلے میں سمجھا چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، کہ وہ ایک مشیت ہوتی ہے، ایک رضا ہوتی ہے۔ چنگا اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ہار میں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، لیکن جو اچھا کام ہو اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، برے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ انہوں نے مشیت والے کاموں کو اللہ کی رضا سمجھ لیا ہے، انہوں نے مشیت کو رضا سمجھا ہے، حالانکہ مشیت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی۔ کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا باسنا، چکھا انہوں نے ہمارے عذاب۔ قول، میرا کہ پیغمبر کہہ دے، حال عندکم، کیا ہے تمہارے پاس، من علم، کوئی دلیل، تو فتخرجوہ لنا، ذرا پیش کرو اس کو ہمارے سامنے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا ظن، مگر گمان کی، وان انتم، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر اٹکل پنجو لڑانے والے باتوں میں۔ قول، کہہ دے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی بات بالکل ثابت ہے، فلو شاء، اگر چاہتا تو اللہ ہداکم، ہدایت دیتا تم سب اجمعین سب کو۔ قول، کہہ دے میرا معلوم، لے او شہداءکم، تم اپنے حاضر ناظر جن کو سمجھتے ہو، الذین یشہدون، وہ جو حاضر ہوں، ان اللہ حرم ھذا، تم لے او اپنے گواہ جو حاضر ہوں اس وقت جس وقت اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، لے آؤ ذرا اگر تمہارے پاس ہیں گواہ تو۔ قول، کہہ دے اپنے گواہ، لے آؤ تم اپنے گواہ جو حاضر ہوں کہ بے شک اللہ نے حرام قرار دیا آزا اس کو۔ فین شاہدو، اگر وہ گواہ جھوٹے لے بھی ہیں، مشرک کا پتہ تو نہیں چلتا نا کہ اللہ نے ہم موجود تھے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ پیر کے نام پر گائے دیا کرو، اگرچہ وہ جھوٹے گواہ لے بھی ہیں میرا پیغمبر، تو ان کی گواہی کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فین شاہد، اگر وہ گواہی لے بھی ہیں، جھوٹے گواہ لے ہیں، تو فلا تشہد معہم، نہ تو گواہی دینا ان کے ساتھ، ولا تتبع اہواء الذین، نہ تو پیروی کرنا ان لوگوں کے خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں مان رہتے آخرت کے ساتھ، وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ساتھ اوروں کو عبادت میں برابر شریک کرتے ہیں۔ قول، میرا پیغمبر کہہ دے، تحریمات اللہ، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، تعالو، آ جاؤ، اتلو، میں پڑھتا ہوں، ما حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم، تمہارے اوپر، جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی، او میں پڑھتا ہوں، ذرا سنو تم، اللہ تشرکو بہی، نہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا، آسنو بالوالدین احسانا، اچھائی کرو والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، ولا تقتلوا اولادکم،
مت قتل کرو تم اپنی اولاد کو، من املاکن بھوک کی تنگی کی وجہ سے، نانو نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وایہم اور خاص کر ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش مت تم قریب جاؤ بے حیائی کو۔ یہ بتا چکا ہوں کہ منصوبہ بندی جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، لوگ اولاد کو روکتے ہیں، بے ہونے رزق کہاں سے لیں گے، یہ حرام کام کرتے ہیں۔ ہاں ویسے عورت کی جان کا خطرہ ہو، وہ اتنی بیمار ہے، طاقت نہیں، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ولا تقربوا الفواحش مت قریب جاؤ بے حیائی کی، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو ان مجلسوں میں، وما باطن اور جو چھپی ہوئی انفرادی طور پر، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ مت تم قتل کرو نفس کو جو اللہ نے حرام قرار دی، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا؟ کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو بھی قتل کر دو، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو وہ بھی قتل کے لائق، اگر اسی طرح اسلام سے کوئی پھر جائے مرتد ہو جائے تو وہ بھی قتل، یہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں۔ ذالکم وصاکم یہ تمہیں اللہ تقیدی حکم کرتا ہے اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم اور مت قریب جانا یتیم کے مالوں کے، الا باللتی مگر ساتھ یا احسن جو اچھا طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ ہو یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی کڑیل جوانی کو پہنچ جائے، واوفوا الکیل والمیزان اور پورا کر کے دو ماپ اور وزن کر کے بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف یہ سارے میں سمجھا چکا ہوں پیچھے، لا نکلف نفسا نہیں ہم مکلف کرتے کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے موافق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا جب تم کہو تو بات سچی کہا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ سکے باپ کے سامنے بھی قریبی بات کیوں نہ، قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، سب سے قربت باپ کے بعد جب حق کی کہنی پڑے تو وہاں بھی کہہ دو، اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے ساتھ وعدے کی ہوئے اوفو پورے کرو، ذالکم وصاکم اس کے بارے میں اللہ تمہیں تقیدی حکم کرتا ہے، ضرور عمل کر کے دکھاؤ، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ نہ تم پیروی کرو مختلف رستوں کی، تَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِہ جدا کر دیں گے تم کو اس کے سیدھے رستے سے، اگر سارے رستوں کی پیروی کرنے لگ گئے تو، ذالکم وصاکم بھی یہ وصیت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ اللہ، لعلکم تتقون تاکہ تم اس کے مخالفت کرنے سے بچ جاؤ، ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات تماما علی الذین آسنا مکمل تھی ان لوگوں پر جنہوں نے اچھائی کی، و تفصیلا لکل شیء اور بیان کرنے والی تھی ہر احکام ضروری کو، وہدن اور ہدایت بھی تھی رحمت بھی تھی، لعلہم شاید کہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کے ساتھ جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، لعلہم شاید کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا ایمان رکھ لیں، وہذا کتاب یہ کتاب ہے انزلنا ہم نے اتارا اس کو مبارکن برکت والی ہے، فتبعوہ اے لوگو تم اتباع کرو اس کتاب کی، واتقوا لعلکم ترحمون کتاب سے مراد یہ قرآن، واتقوا ڈر جاؤ تم اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا کہ کل سے تم کہو انما انزل الکتاب بے شک اتاری گئی کتاب علی طائفتین دو طائفوں پر من قبل نام سے پہلے، کل سے قیامت کو اس طرح نہ کہو کہ اللہ یہودیوں کو کتاب دی نصرانیوں کو کتاب دی ہمیں کتاب کیوں نہیں دی، دیتا تو ہم بھی آج مسلمان ہوتے اس لیے تمہیں بھی کتاب دی ہے، دو طائفوں کے اوپر ان تقولوا تم کہو انما انزل الکتاب بے شک اتاری گئی کتابیں علی طائفتین دو طائفوں پر، وہ کون ہے؟ یہودی اور نصرانی، یہ دو طائفے اہل کتاب کے ہیں، بس ان کو قرآن نے اہل کتاب کا یہ طائفے ہیں جن کی طرف کتابیں آئی تھیں من قبل نام سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین بے خبر تھے، او تقولوا یا تم کہو لو ان انزل علینا الکتاب اگر کتاب ہو اگر اتاری جاتی ہمارے اوپر بھی کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، عقائد و عمل میں ان سے بڑھ کر عقیدہ ہمارا ہوتا، عمل بھی بڑھ کر کرتے، فقد جاء
जाअकुम बय्यनतुम, पस तहकीक तुम्हारे पास आ चुकी है हुज्जत में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदान, कुरान हिदायत भी है, रहमत भी है। फमन अज़लमु, पस कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उस शख्स से कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, जो झुठलाए अल्लाह की आयातों को, वसदफ़ाना, और रोके उसे दूसरों को भी, सनजज़िल्लज़ीना, अन करीब बदला देंगे हम उन लोगों को, यज़दिफ़ूना, जो रोकते हैं आयातना, हमारी आयतों से, सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब, बिमा कानू यज़दिफ़ून, क्यों बुरा अज़ाब मिलेगा, इसलिए कि लोगों को कुरान से रोकते रहते हैं। हल यंज़ुरूना है, एक जगह एक मौलवी कुरान पढ़ता है, दूसरा किताब ले बैठता है ताकि ये कुरान सुनने ना जाए, ये भी कुरान से रोकने वाला है बेईमान। हल यंज़ुरूना, नहीं इंतज़ार करते वो, तख़वीफ़ दुनियावी, इल्ला मगर अन तातियहुमुल मलाइकत, आ जाए उनके पास मलाइका रूह कब्ज़ करने वाले, औ याति या रब्बो का, या आ जाए तेरा रब अज़ाब लेकर, औ याति या बाज़ो आयाति रब्बे का, या आ जाए बाज़ तेरे रब की निशानियाँ, यौम याति बाज़ो आयाति रब्बे का, जिस दिन आ जाएंगी बाज़ निशानियाँ तेरे रब की, ला यनफ़उ नफ़सन ईमानुहा, नहीं नफ़ा देगा उस नफ्स को ईमान उसका, लम तकुन, जिस टाइम निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी उस वक़्त ईमान कुछ फ़ायदा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, नहीं थे ईमान ले इससे पहले, औ कसबत, या कसब किया, फ़ी ईमान, या नहीं कसब किया उन्होंने अपने ईमान में, खैरन कोई चीज़, जो भी पहले गुजरे वो भी ईमान नहीं ले थे, और ना उन्होंने के ईमान में कोई चीज़ कसब की थी, काफिर के काफिर रह गए थे। कुल इंतज़िरू, कुल कह दे इंतज़ार करो तुम, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने दीन को, वकानु शिय्या, और हो गए शिये, मुख्तलिफ जमातों में बट गए, लस्त मिनहुम, नहीं है तू मेरा पैगम्बर उनमें से, फ़ी शैइन, किसी चीज़ में भी, इन्नमा अमरुहु इलल्लाह, बेशक उनका मामला अल्लाह की तरफ से है, सुम्मा युनब्बिहुम, फिर ज़रूर खबर देगा अल्लाह उनको, बिमा कानू यफ़अलून, जो कुछ वो दुनिया पर हुड़ंग मारते रहे, मन जा बिल हसनत, जो कुछ आया, जो कोई आया अच्छाई के साथ, फलहु अशरु अमसालिहा, उसके लिए एक अच्छाई के बदले कम अज़ कम 10 मिसल ज़रूर होगा। मन जा, जो आया दिन क़यामत के बिस्सय्यात, बुराई लेकर, फला युजज़ा, बस नहीं बदला दिया जाएगा, इल्ला मिसला, मगर बुराई के बदले बुराई, हिक के बदले हिक होगा। वहुम ला युज़लमून, और वो ज़रा बर भी जुल्म नहीं किए जाएंगे, नेकियों में जुल्म नहीं किया जाएगा कि हों 10 और शुमार 5 की जाए, बुराइयों में जुल्म नहीं किए जाएंगे, हों गुनाह 10 और 12 शुमार के। कुल, मेरा पैगम्बर कह दे, इन्ननी हदानी, बेशक मुझे मेरी रहनुमाई की हिदायत दी मुझे मेरे रब ने, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ, दीनन कई क़ियामन, मजबूत दीन की तरफ, यानी मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, जो मिल्लत है बाब इब्राहीम की हनीफ़ा, जो यकसू होने वाला है, मा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं था मुशरिकीन में, लिहाजा मुझे भी अल्लाह ने हुक्म दिया है तो भी बाब इब्राहीम की मिल्लत के ऊपर चल, वो मुशरिकीन में से नहीं था, तो भी ख्याल रखना मुशरिकों का साथी ना बनना। कौल, ऐलान कर मेरा पैगम्बर, ये खुलासा दीन है, दीन का खुलासा बयान हो रहा है। आप नतीजा, इबारत होती है ना किताबों के ऊपर, कहते हैं जी खुलासा दे दो हमें, खुलासा मुख्तसर कलाम होती है ना, निचोड़, आखिर पर निचोड़ निकाल के आया। कुल, कह दे मेरा पैगम्बर, इन सलाती, बेशक नमाजें मेरी, व नोसो की, और कुर्बानियाँ मेरे, यानी तमाम बदनी बातें मेरी, व नोसो की, तमाम माली बातें मेरी, महयाया, मेरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जान वालों का रब है। इन्ना सलाती लिल्लाह, व नुसुकी लिल्लाह, व महयाया लिल्लाह, व ममाती लिल्लाह, मेरी नमाज़ें अल्लाह वास्त, कुर्बानी अल्लाह वास्त। देखो, कुर्बानी का दूसरा अमल है, ज़बिया का अमल है। कहते ज़बिया कोई अमल है? बेवकूफ़, ज़बिया अमल नहीं है तो और अमल क्या चीज़ है? दो अमल के ऊपर दूसरे मकाम पर दीन के खुलासे में आ रहा है, नमाजें मेरी, कुर्बानियाँ मेरे हैं, ये अमल नहीं है। तो फिर ऐसे जानवर को ढा दो, तकबीर ना पढ़ो, जानवर को ऐसे गिराओ और ज़बान जानबूझ के ना करो, फिर इनको खिलाओ, अमल नहीं है तो खाओ। बड़ा अमल है यही, नमाज के बाद दूसरा नंबर इसी का आ रहा है।
میرا قربانیاں بھی اللہ واسطے، میری زندگی 63 سال دی وہ بھی اللہ واسطے۔ اللہ کا کرنا دیکھو، اللہ کے رسول کی زندگی بھی 63 سال، حضرت ابو بکر کی زندگی بھی 63 سال، حضرت عمر کی زندگی بھی 63 سال، اور اللہ نے جیسے دنیا میں تینوں کو اکٹھا رکھا ایسے وفات کے بعد بھی تینوں کو اکٹھا۔ اللہ کو پتہ تھا کئی بکواس آ کے بھونکیں گے میرے رسول کے صحابہ کو، میں بے وقوف کے پتروں، میں نے تو ان کی عمریں بھی برابر لکھ دی تھی، 63 سال زندگی تھی ان کی، بخاری کے اندر موجود ہے۔ قل آ فرما دے ان صلاتی، بے شک نماز، موت کی میں ہے میری اللہ واسطے، کیوں؟ موت میری موت سے بھی اللہ کی وعدانیت ثابت ہوتی ہے، کیوں؟ ہمیشہ سدا رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر میرے اوپر موت نہ ہے تو پھر اللہ کی وعدانیت تو ثابت نہ ہوئی، میری موت بھی للہ، صرف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جانوں والوں کا رب، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اس اللہ کا، وبذالک، اور اسی دین مذکورہ کا امرت، میں حکم کیا گیا ہوں، انا اول المسلمین، کہ میں ہی اول مسلمین فرما بردار۔ قل کہہ دے میرا پیغمبر، اغیر اللہ، اے اللہ کے علاوہ ابغی ربان، تلاش کرتے ہو کوئی اور رب، وہو رب، حالانکہ وہ اللہ تو رب ہے، کل شیء، ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس، نہیں کسب کرتا کوئی نفس، کماتا نہیں ہے کوئی نفس، الا علیہا، مگر اس کی کمائی کا وبال اسی پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ کسی دوسرے نفس، ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف مرجعکم، لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پس ضرور خبر دے گا وہ تمہیں، بما کنتم فیہ، جن باتوں میں تم تختلفون، اختلاف کرتے رہتے تھے، هو الذی، وہی ذات ہے، جعلکم، جس نے بنایا تم خلائف الارض، زمین میں نائب، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، ورفع بعضکم، بلند کیا بعض تمہارے کو، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات، درجے میں ایک دوسرے سے بلند کیا، لیبلوکم، غرض رفت، کیوں اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر بلندی کی ہے؟ اس کی غرض لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، فیما، اس چیز میں، آتاکم، جو کچھ وہ دے چکا ہے تمہیں، ان ربک، بے شک رب تیرا، سریع العقاب، جلد سزا دینے والا، وَإِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، لغفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے، غفور، بخشنے والا ہے، جو قدرے کو دئی رہ بھی گئی آزمائش سے تو معاف کر دے گا، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے۔ چلو ماشاءاللہ، زندگی رہتا ہے انشاءاللہ۔